ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کیا کرو۔ اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کا احترام کیا کرو، ان کی تعظیم کیا کرو، ان کی تکریم کیا کرو۔ اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کا یہ عمل دل کی پرہیزگاری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یعنی ایسا بندہ قلبی اور دلی طور پر متقی ہے، پرہیزگار ہے، یعنی اس کے دل میں کوئی زیغ نہیں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں، اس کا دل اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے کے اور تقریم کرنے کے حوالے سے بالکل صاف اور ستھرا ہے، بالکل سیدھا ہے۔ اللہ نے اسے دل کا متقی فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم و تقریم بجا لاتا ہے۔ حضرات گرامی، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم و تقریم بجا لاتا ہے، اللہ نے فرمایا وہ متقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ متقی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، یہ وہ بلند شان والی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، جس میں شک کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ ہدی للمتقین، اور فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پتا چلا اللہ کا قرآن ہدایت بھی ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں، اور پرہیزگار وہ ہیں جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں یہ بھی متعین کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی 3 کیٹیگریاں مفسرین کرام نے بیان فرمائی، یعنی 3 طرح کی اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے جس کا تعلق مکان سے ہے، مقام سے ہے، جگہ سے ہے، یعنی جگہ کے اعتبار سے اللہ کی نشانیاں ہیں، جگہ کے اعتبار سے شعائر اللہ ہیں۔ ان میں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، مطاف ہے، آب زمزم کا کنواں ہے، حجر اسود ہے، اسی طرح بنا ہے، مزدلفہ ہے، ہاں جی عرفات کا میدان ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور صفا مروہ کے متعلق تو خود قرآن فرما رہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ مقامات کے اعتبار سے۔ اسی طرح علماء مفسرین نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گنبد خضرا ہے، انبیاء کے مزارات ہیں، علماء کے مزارات ہیں، اولیاء کے مزارات ہیں، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں اللہ کے نبی یا ولی کا وجود مسعود، ان کا جسم پاک موجود ہے، وہ جگہ بھی شاعر اللہ۔ مقام کے اعتبار سے شاعر اللہ آپ کے سمجھ آ گیا۔ اب زمان کے اعتبار سے شاعر اللہ کیا ہے؟ ماہ رمضان، کیونکہ یہ ایک وقت ہے، زمانہ، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کا دن ہو گیا، وہ حرمت والے 4 مہینے جن کو اللہ رب العزت نے اشہر حرم فرمایا، جن کے اندر رجب المرجب ہے، ذوالقعدۃ الحرام ہے، ذوالحجۃ الحرام ہے، محرم الحرام، یہ حرمت والے مہینے، ایام تشریق، جن دنوں کے اندر قربانی کا گوشت سکھایا جاتا ہے، خشک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایام النحر، جن دنوں کے اندر قربانی کیے جاتے ہیں جانور، یہ سب زمانے کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں۔ اور کچھ وہ نشانیاں ہیں جو ان کے علاوہ ہیں، ان کا تعلق نہ تو مکان سے ہے نہ زمان سے ہے، جیسے نماز بجماعت ادا کرنا، نماز 5 گانا پڑھنا، اسی طرح اذان کہنا، اقامت کہنا، کلمہ طیبہ، درود پاک، احادیث کی کتابیں، قرآن کا صحیفہ۔ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی تربیت کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ دین ہے کیا، دین کے اندر کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو شاعر اللہ ہیں، جن کی تعظیم کا اللہ کے قرآن نے حکم دیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی
نشانیوں کی تعظیم کیا کرو. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ دل کا متقی ہے, وہ دل کا پرہیزگار ہے. یہ مختصراً میں نے نشانیاں بھی بتا دی, شاعر اللہ بھی بتا دیے کہ کون کون سے ہیں جن کی ہم نے تعظیم کرنی ہے, جن کا ہم نے ادب کرنا ہے. مثلا مکان کے اعتبار سے جو چیزیں شاعر اللہ ہیں, جیسے میں نے پیچھے عرض کیا, ان جگہوں پر, ان مقامات پر ایسا کوئی عمل کرنا, ایسا کوئی عمل جو بے ادبی کے زمرے میں آتا ہو, جو اس جگہ کی شان کے لائق نہ ہو. مثلا حضرت کے گھر خانہ کعبہ میں کوئی ایسا عمل کر دیا جائے جو ناجائز ہو, غلط ہو, ہاں جی, بے حیائی سے, بے شرمی سے تعلق رکھتا ہو, گناہ سے تعلق رکھتا ہو, ظاہر ہے یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے. آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا پر کوئی ایسا عمل کر دے جو بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے, یا اللہ والوں کے مزارات کے قرب میں یا قبروں کے ساتھ جو علماء کی, اولیاء کی, انبیاء کی قبریں ہیں, مزارات ہیں, ان کے ساتھ کوئی ایسا عمل کر دینا جو بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے, یہ شاعر اللہ کی تعظیم نہیں ہوگی, یہ شاعر اللہ کی توہین ہوگی, یہ شاعر اللہ کی تحقیر ہوگی. جبکہ اللہ فرماتا ہے شاعر اللہ کی کیا کرنی ہے, تعظیم کرنی ہے, شاعر اللہ کا ادب کرنا ہے, شاعر اللہ کا احترام کرنا ہے. شاعر قرآن کا چونکہ لفظ ہے, شاعر قرآن کا لفظ ہے, یہ جمع ہے شعیرہ. شعیرہ کا لغوی معنی ہے علامت, شعیرہ کا لغوی معنی ہے نشانی. اب شاعر اللہ, اللہ کی نشانی کیا ہوتی ہے, اللہ کی نشانی کون سی چیز ہوتی ہے؟ اللہ کی نشانی وہ ہوتی ہے, اللہ کی نشانی وہ ہوتی ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. میں نے آپ کی توجہ بٹ نہیں ہے, ذرا میری طرف توجہ رکھیں. آپ کئی بار آپ کو سمجھایا, چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور کیا کریں, بڑے مقصد کو پیش نظر رکھا کریں. قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے, دین سمجھایا جا رہا ہے, ذرا اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیا کریں. شاعر اللہ, اللہ کی نشانی کیا ہوگی, اللہ کی نشانی کی تعریف کیا ہے, اللہ کی نشانی کون سی ہو سکتی ہے؟ فرما اللہ کی نشانی وہ ہے جس کے ساتھ تعلق جڑے تو خدا کی یاد تازہ ہو جائے, جس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے, جس کے قرب کی وجہ سے, جس کے تقرب حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے, وہ اللہ کی نشانی ہے. اچھا, ایمان سے بتانا, اللہ کا گھر خانہ کعبہ دیکھو تو خدا یاد آتا ہے کہ نہیں؟ حضور کا گنبد خضرا دیکھو, سرکار کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو تو پھر پتہ چلتا ہے یہی تو وہ بارگاہ ہے بخدا خدا کا, یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے. اس آپ تو پھر یوں کہتے ہیں نا, بخدا خدا کا یہی ہے در. ارے یہ بارگاہ مصطفیٰ اگرچہ بظاہر تمہیں بارگاہ خدا تو نہیں لگتی, لیکن ہے بارگاہ خدا ہی. کیوں؟ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. سارے فیصلے تو یہاں آ کر ہوتے ہیں, ساری نعمتیں یہاں آ کر بڑھتی ہیں, جس کو جو ملتا ہے وہ یہیں سے ملتا ہے. یہی تو بارگاہ ہے نا جہاں سے خدا کے خزانے تقسیم ہو رہے ہیں, جہاں سے سب کچھ تقسیم ہو رہا ہے. اللہ حضرت گرامی, حضور کے روضے پہ جائیں خدا یاد آتا ہے, کسی اللہ والے کے مزار پر جائیں خدا یاد آ جاتا ہے, کسی اللہ والے کا دامن پکڑیں خدا یاد آ جاتا ہے, کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے خدا یاد آ جاتا ہے. اور حضور کی حدیث سرکار نے فرمایا اولیاء اللہ وہ ہیں, فرمایا جب ان کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے, ان کی بارگاہ میں بیٹھو تو خدا یاد آ جائے. ایزار اللہ, فرما انہیں دیکھتے جاؤ تو خدا یاد آتا جائے. فرما وہی اللہ والے ہیں, وہی اللہ کی نشانیاں ہیں, وہی شاعر اللہ ہیں. ماہ رمضان آتا ہے تو خدا یاد آ جائے. عید الاضحیٰ, عید الفطر, یہ بھی عظمت والے دن ہیں, شاعر اللہ ہیں. حضرات گرامی, شاعر اللہ کا تعین ہو گیا نا کہ شاعر اللہ کیا کیا چیزیں ہیں, کون کون سی چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں, کس کس کو اللہ کی نشانی کہیں. قرآن بھی اللہ کی نشانی, حدیث رسول بھی اللہ کی نشانی. اللہ کی نشانی کا کیا کرنا ہے ہم نے, بولو ذرا کیا کرنی ہے؟ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اللہ کا یاد کر لو, ذرا یاد کر لو, میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں. اس پرفتن دور میں, بے ادبی کے زمانے میں, جہاں ہر کوئی بے لگام ہوتا نظر آ رہا ہے,
قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی کبھی بے ادبی نہ کرنا، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرو، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو. اور فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہی دل کا متقی ہے، وہی دراصل پرہیزگار ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم ہدایت بھی کس کو دیتے ہیں؟ وَدَلَّ الْمُتَّقِينَ، جو پرہیزگار ہوتے ہیں. ورنہ یہی قرآن پڑھ کر بھٹک بھی رہے ہیں، یہی قرآن پڑھ کر ہدایت بھی پا رہے ہیں. اللہ کا قرآن خود فرما رہا ہے یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، ارے اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ بھی ہو رہے ہیں، اسی قرآن کو پڑھ کر ہدایت بھی پا رہے ہیں. مولا ہدایت کس کو ملے گی؟ قرآن خود فرما رہا ہے. سب سے بڑی تفسیر یہی ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن کی جائے، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ. قرآن کہتا ہے ومن یعظم، قرآن کہتا ہے وَدَلَّ الْمُتَّقِينَ، جو متقی ہیں رب کا قرآن انہیں ہدایت دیتا ہے. اے قرآن بتا متقی کون ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہی دل کا متقی ہے، وہی پرہیزگار ہے. اے قرآن شاعر اللہ کیا ہے ہم تو نہیں جانتے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ قربانی کے جانور یہ بھی شاعر اللہ ہے، یہ حج کی قربانی میں ذبح کیے جانے والے جانور یہ بھی شاعر اللہ ہے. یہ صفا اور مروہ ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ یہ بھی شاعر اللہ ہے. یہ خانہ کعبہ بھی شاعر اللہ ہے، یہ مینا بھی شاعر اللہ ہے، یہ مطاف بھی شاعر اللہ میں سے ہے، یہ عرفات بھی شاعر اللہ میں سے ہے، مزدلفہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، آب زمزم بھی شاعر اللہ میں سے ہے، انبیاء کے مزارات بھی شاعر اللہ ہیں، اولیاء کے مزارات بھی شاعر اللہ ہیں، جنت البقیع کے مزارات بھی شاعر اللہ ہیں، جنت المعلیٰ کے مزارات بھی شاعر اللہ ہیں. لوگوں حضور کا گنبد خضرا، حضور کی قبر انور یہ بھی شاعر اللہ ہے. جو ان کی تعظیم کرتا ہے وہی متقی ہے اور قرآن سے ہدایت دیتا ہے. بات آئیے سمجھ جس کے پلے پڑی ذرا بولے محبت کے ساتھ. میں نے قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھایا ہے. آج بڑے بڑے مفسر اٹھ کر آئیں گے، میں کہتا ہوں میری تقریر ریکارڈ کرو. جس کو دنیا کا بڑا مولوی سمجھتے ہو جاؤ اس کو پیش کرو. اور میں مناظرے کا چیلنج بھی دیتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم ہے قرآن کی روح سے قرآن ہدایت بھی اسے دیتا ہے جو رب کی نشانیوں کا عمل کرتا ہے. اور یہ ادب کوئی سجدہ نہیں، یہ ادب کوئی عبادت نہیں. بعض لوگ اہل سنت پر فتویٰ لگاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ مزارات والے ہیں، یہ جھومنے چاٹنے والے ہیں، یہ جی شرک پرستی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کیا اللہ کے پیارے بندے جو ہیں ان کی مزارات پر حاضری دینا یہ شرک ہے؟ ان کی مزارات پر جا کر فاتحہ خوانی کرنا، دعا کرنا یہ شرک ہے؟ اللہ والوں کے انبیاء کے مزارات پر ان کی بارگاہ میں جا کر ان کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا کیا یہ شرک ہے؟ بتائیں ذرا. میں کہتا ہوں اگر یہ شرک ہے تو پھر مولوی صاحب کو پھر سج ہے. خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے، وہ بے وقوفی اور کیا ہوتی ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں اللہ والوں کی مزارات پر جا کر فاتحہ خوانی کرنا قرآن سے ثابت ہے، وہاں جا کر ان کا وسیلہ پیش کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، ان کے تبرکات، ان کے آثار، ان کے مقامات، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں سے برکت لینا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. میں نے کہا یہ تو ساری چیزیں قرآن سے ثابت ہے، شرک کیسے ہو گئی؟ باقی تو کہتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، وہ تو میں بھی کہتا ہوں اگر کوئی سجدہ کرتے ہیں اللہ کے ولی یا نبی کے مزار کو سیدھا شرک ہے. لیکن کوئی ایک ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی مزار کو سجدہ کر رہا؟ دیکھا ہے آپ نے؟ ہر کوئی سمجھتا ہے سجدہ خدا کو ہے. میں نے کہا اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعظیم کی جاتی ہے نا؟ خانہ کعبہ کی تعظیم ہے کہ نہیں ہے نا تعظیم؟ خانہ
کعبہ کی کیوں تعظیم ہے؟ یہ سمت قبلہ ہے، اس کی طرف منہ کر کے ہم خدا کو کرتے ہیں سجدہ۔ اگر کوئی کہے میں اسی پتھروں سے بنے ہوئے اسی گھر کو سجدہ کر رہا ہوں، وہ کافر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا خانہ کعبہ کو سجدہ کرنا بھی شرک ہے، خانہ کعبہ تو صرف سمت ہے نا، اس کو سجدہ تو نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا وہ سجدہ آدم کو نہ تھا، وہ سجدہ تو خدا کو تھا، صرف سمت آدم کی تھی تاکہ آدم کی تعظیم ان کے دل میں آ جائے۔ نہیں سمجھے بات؟ یار ہاتھ چھوڑو نا، ذرا بولو محبت کا، یہ بھی طریقہ ہے؟ میں کتنی پورا مغز گفتگو کر رہا ہوں، کتنی گہرائی میں جا کر، اور تو سامنے میں بس یہ مطلب وہ نکلے نا کہ سیدھا کرنے واسطے کوئی ڈنڈا ہی نہ رکھنا ہو سکتا، بزرگوں واسطے نہیں، نوجوانوں واسطے۔ بزرگوں تو میں ادب کرے نا، اور بزرگ تھوڑے کو زیادہ چست ہے، اور بزرگ تھوڑے کو زیادہ ماشاءاللہ چست بھی ہیں، چوکنے بھی ہیں، گفتگو سننے واسطے۔ نکلے نوجوان ہے نا بڑے ڈھیلے ڈالے، بولو ذرا محبت۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا، تو کیا آدم کو سجدہ تھا؟ آدم کو سجدہ نہیں تھا، صرف آدم کی تھی، سجدہ خدا کو تھا۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی طرح منہ کر کے ہم سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدہ خدا کو ہے، صرف سمت خانہ کعبہ کی ہے، سمت قبلہ ہے، سجدہ خدا کو ہے۔ اگر کوئی کہے میں خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہا ہوں، دنیا بھر کے علماء کا فتویٰ ہے وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں کہ یہ خانہ کعبہ جو بنا ہوا ہے یہ تو پتھروں کا گھر ہے، پتھر کو سجدہ کیا جا رہا ہے، پھر تو پتھر کو ہندوستان میں بھی سجدہ کیے جا رہے ہیں، پھر وہاں بھی پتھر کو سجدہ کیا جائے، اور اسی گھر کے اندر 360 بت رکھے تھے، ان کو بھی سجدے کیے جاتے تھے، تو پھر فرق کیا رہے گا اللہ کے گھر میں اور بت پرستی میں؟ خانہ کعبہ، حالانکہ خانہ کعبہ وہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، اللہ نے فرمایا میرا گھر ہے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے کہ نہیں؟ کی جاتی ہے۔ اچھا امام سے بتائیں خانہ کعبہ مکلف ہے؟ خانہ کعبہ کسی کی عبادت کرتا ہے؟ نہیں، خانہ کعبہ مکلف نہیں، خانہ کعبہ عبادت نہیں کرتا، لیکن اللہ کے نبی ولی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں نا، اتنا تو سمجھتے ہو نا۔ خانہ کعبہ مکلف نہیں ہے، اللہ کے نبی ولی مکلف ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں۔ میں نے کہا جو مکلف نہیں، صرف اللہ کا گھر ہے، اللہ نے فرمایا یہ میرا گھر ہے، اس کی طرح منہ کر کے مجھے سجدہ کرنا ہے، اس کی طرح منہ کر کے میری عبادت کرنی ہے۔ میں نے کہا جو مکلف نہیں، پتھروں کا مجموعہ ہے، صرف اللہ نے اسے اپنا گھر قرار دے دیا، میں نے کہا اس کی تعظیم اگر کرنا ضروری ہے تو جو اللہ کا نبی اور ولی ہے بھی مکلف، عبادت بھی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ ہے بیت اللہ، یہ ہے نبی اللہ، یہ ہے ولی اللہ۔ میں نے کہا اگر تعظیم بیت اللہ کی واجب ہے تو تعظیم نبی اللہ کی بھی واجب ہے، ولی اللہ کی بھی واجب ہے۔ توجہ آپ کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ والے ہیں، ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے، اس لیے ان کی تعظیم کیا ہے؟ ضروری۔ اور جو ان کی تعظیم کرے گا قرآن اسے سمجھ آئے گا، قرآن اسے سمجھ آئے گا۔ یہ تو خود قرآن فرما رہا ہے نا، ہدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقی کون ہیں؟ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں قرآن مجید نے سب سے چھوٹی سے چھوٹی جو نشانی بتائی وہ کیا ہے؟ فرمایا صفا مروہ کے درمیان حضرت سیدہ ہاجرہ نے دوڑ لگائی نا، اللہ نے فرمایا یہ میری نشانی ہے، یہ میری نشانی۔ اچھا کوئی بندہ چلا جائے وہاں جا کر صفا کے اوپر بھی بلڈوزر چلا دے، مروہ کے اوپر بھی بلڈوزر چلا دے، یہ پتھروں کی تعظیم ہو رہی ہے، یہ پتھروں کا ادب ہو رہا ہے، یہ کون سا دین ہے؟ تو بتائیے وہ بندہ مسلمان ہے؟ نہیں نا۔ میں نے کہا جہاں اللہ کی گلیا کے قدم لگتے ہیں، رب کہتے ہیں میری نشانی ہے، تو ذرا ایمان سے بتانا جہاں اللہ کے نبی کا جسم پاک ہو، نہیں سمجھے بات آپ؟ ذرا بولے نا محبت کے ساتھ، جہاں اللہ کے ولی کا وجود مسعود ہو، اللہ کے نبی کا وجود مسعود ہو، میں نے کہا وہ کتنا بڑی نشانی ہوگی۔ اس لیے جو عشاق ہیں، جو محبان رسول ہیں، جو آقا کے ساتھ سچی محبت رکھنے والے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر حضور کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز کا ادب کیا۔ آپ آج سے 95 سال 90-95 سال پہلے دیکھ لیں،
حجاز مقدس کے اندر، مکہ کی سرزمین ہو یا مدینہ کی یا طائف کی دھرتی ہو، اس حجاز مقدس کے پورے حصے پر کیا حجاز مقدس، کیا حجاز مقدس یا عرب شریف، باقی بعد میں جتنے نام بدلے ہم نہیں مانتے، یہ سب غاصبانہ حملے ہیں، یہ سب غاصبانہ قبضے ہیں، یہ سب بے ادبی، گستاخی اور توہین و تحقیر کی وجہ سے حاصل کیے گئے ٹائٹل ہیں۔ وہ حجاز مقدس تھا اور ہے اور عاشقوں کے لیے قیامت تک رہے گا۔ حجاز مقدس ذرا بولے محبت حضرات گرامی، حجاز مقدس کی دھرتی جتنے بھی وہاں پر جب ترکوں کی حکومت تھی، ترک چونکہ بڑے عاشق رسول تھے، بڑے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے ایک ایک حضور کی نسبت کو اور حضور کے ایک ایک حوالے کو جس کا تعلق میرے نبی پاک کی ذات کے ساتھ تھا اس کو تلاش کیا، اس کو متعین کیا، پھر اس کو محفوظ کیا آنے والی نسلوں کے لیے۔ تاریخوں کو تو سب کے بنے ہوئے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا تاکہ آنے والی نسلیں آئیں اور دیکھیں میرے نبی گزرتے کہاں تھے، میرے نبی بیٹھے کہاں تھے، میرے نبی نے کھانا کہاں تناول فرمایا، میرے نبی نے کہاں پر صحابہ کی بیعت فرمائی، میرے نبی کی ولادت کہاں ہوئی، میرے نبی سواری پر کہاں سے سوار ہوئے، میرے نبی پیدل کہاں سے چلے، میرے نبی نے جنگ کہاں کی، ایک ایک جگہ کو متعین کیا۔ ترکوں نے سب سے پہلے وہ راستہ متعین کر کے محفوظ کیا جس راستے پر حضور کے ماں باپ حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدہ آمنہ چلی تھی۔ سب سے پہلے اسے متعین کیا، پھر اسے محفوظ کیا۔ یہ حضور کے والدین کے چلنے والا وہ راستہ ہے جہاں سے انہوں نے سفر فرمایا، پھر وہ راستہ متعین کیا جو حضرت عبد المطلب کے گھر سے خانہ کعبہ تک جاتا تھا، اور اسی راستے سے حضرت عبد المطلب حضور کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے قریب لے گئے اسی راستے سے، اور سرکار کو لے کر ہاتھوں میں حضرت عبد المطلب نے کہا مولا تجھے واسطہ دیتا ہوں اس یتیم کا جو بے آسرا ہے، اس یتیم کا راستہ دیتا ہوں۔ اس راستے کو بھی متعین کر کے محفوظ کیا۔ جس جگہ میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی، ترکوں نے اس گھر کو، اس کمرے کو محفوظ کیا، اور ترکوں نے وہ بھی محفوظ کیا۔ حدیبیہ کے مقام پر جس درخت کے نیچے میرے نبی نے صحابہ کی بیعت فرمائی اس جگہ کو محفوظ کیا۔ غرض یہ کہ حضرت صدیق اکبر کا گھر ہو، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا گھر ہو، اما عائشہ صدیقہ کا گھر ہو، انہیں محفوظ کیا۔ اور ترکوں نے اس گھر کو بھی محفوظ کیا جو دار ارقم تھا، جہاں پر مسلمانوں کی پہلی بیٹھک لگی، جہاں پر پہلی بڑی میرے نبی نے صحابہ کو پڑھائی تھی، وہ دار ارقم کو بھی محفوظ کیا۔ حضرت ام ہانی کے گھر کو بھی محفوظ کیا جہاں سے میرے نبی نے شب اسرا کا سفر فرمایا۔ ایک ایک مکان کو تلاش کر کے ترکوں نے محفوظ کیا تاکہ آنے والی نسلیں میرے نبی سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی زیارت بھی کریں اور برکت بھی حاصل کریں۔ عظیم کام تھا نا، تو پھر دل کی بول رہے ہو؟ اتنا عظیم کام تھا، یہ ترکوں کے کارنامے تھے، اور یہ ان کی محبت کا ثبوت تھا، یہ ان کے عشق کا ثبوت تھا، یہ ان کی والہانہ ادب مصطفیٰ کا ثبوت تھا، تعظیم و توقیر کا ثبوت تھا۔ کیوں؟ ترکی قرآن پڑھ چکے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تعظیم اسی وقت ہوگی جب وہ نشانی محفوظ بھی ہوگی۔ یہ نہیں آپ کو جس چیز کا پتہ ہی نہیں آپ تعظیم کیسے کریں گے؟ مثال سے کوئی بڑی شخصیت آتی ہے، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، یار آپ تعظیم کیسے کریں گے؟ بتائیں ذرا۔ کوئی بڑا مقام ہے، مقدس مقام، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو علم ہی نہیں، آپ اس کی تعظیم کیسے کریں گے؟ تعظیم نہیں کر سکیں گے نا۔ ترکوں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن جب آج سے 95 سال پہلے غاصبانہ قبضہ کرنے والے، غلاف کعبہ کو جلانے والے، اللہ کے گھر مطاف خانہ کعبہ میں گھوڑوں کے لید لگوانے والے، اونٹوں کے پیشاب کروانے والے، مطاف خانہ کعبہ کی توہین کرنے والے، غلاف کعبہ کو جلانے والے، من جنیب کے ذریعے
کے گھر خانہ کعبہ پر پتھر برسانے والے اللہ اکبر، اسی طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء، محدثین، فقہاء اور مفسرین، اولیاء، صوفیاء، بزرگان دین حق جو حجاز مقدس میں تھے حضور کے زمانے سے 11ویں صدی ہجری تک، ان کو شہید کرنے والے، ان کو قتل کرنے والے، اور میرے آقا امام الانبیاء کی ذات کے ساتھ نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز کو مٹانے والے، سب سے پہلے تو انہوں نے حضور کے ولادت والے گھر کو توڑا اور مٹایا، بلڈوزر چلایا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے نبی کا نام اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ کے ارد گرد پورے شہر مکہ میں یا مدینہ منورہ میں جہاں جہاں لکھا تھا یا محمد، جہاں جہاں لکھا تھا یا رسول اللہ، اسے مٹایا، اسے کھرچا، اس کے اوپر سیمنٹ کے توتے لگائے، اس کے اوپر تار کول پھینکا، حتیٰ کہ چھیڑی کے ذریعے اسے توڑا گیا، ہتھوڑے مارے گئے۔ کس چیز پر؟ یا محمد پر اور یا رسول اللہ پر۔ مکہ مدینہ میں جہاں جہاں لکھا تھا اس طرح اس کو مٹایا اور بے ادبی کی۔ اس کے بعد جہاں پر بڑی اعلیٰ خطاطی کی گئی اور وہاں پر صحابہ کے نام لکھے گئے، اہل بیت کے نام لکھے گئے، اماموں کے نام لکھے گئے، انہیں بھی ہتھوڑے اور چھینیوں کے ذریعے اسے بھی توڑا گیا، اوپر سیمنٹ پھیرا گیا، اوپر تارکول پھینکا گیا، یہ تمام نشانات مٹائے گئے۔ اس کے بعد حضور کی ذات سے نسبت رکھنے والے ایک ایک مقام پر بلڈوزر چلایا، اسے ختم کیا، اس کی نشانی کو مٹایا۔ اس کے بعد باری آئی جنت المعلیٰ کی، وہ قبرستان جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے، جس کو جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے، جس میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مزار ہے، جس میں حضرت عبد المطلب کا مزار ہے، جس میں کئی نبی پاک کے صحابہ کا مزار ہے، ان پہ بلڈوزر چلایا گیا، قبروں کی توہین کی گئی، کبے توڑے گئے، مزارات توڑے گئے، ارے وہ گنبد توڑے گئے، اسے ایسا ویران جنگل بنا دیا، کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں، نہ کوئی پھول، نہ کوئی بوٹا، نہ کوئی دروازہ، نہ کوئی بتی، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی نشان، نہ کوئی نام، سب کچھ مٹا کے چٹیل میدان بنا دیا اور جنگل بنا دیا۔ اس کے بعد باری آئی جنت البقیع کی، جنت البقیع پر بلڈوزر چلائے گئے، جس میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت شہزادی کونین حسنین کی اماں لخت جگر مصطفیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے مزار پر بلڈوزر چلایا گیا، حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ حضور کے نواسے کے مزار پر بلڈوزر چلایا گیا، حضرت امام حسین حضور کے نواسے، ہاں سید الشہداء، شہداء کربلا کے سرخیل، ان کے سر مبارک کے مزار پر بلڈوزر چلایا گیا، عثمان ذوالنورین کا قبہ اور وہ گنبد توڑا گیا، اور اسی طرح ام عائشہ کے مزار پر بلڈوزر چلایا گیا، امہات المومنین کے مزارات پر بنے ہوئے قبے، وہ گنبد، وہ مزارات توڑے گئے، بلڈوزر چلائے گئے، 10,000 صحابہ کی قبروں کو روز ڈالا گیا۔ جنت البقیع جو ایسے دنیا کا واحد قبرستان ہے جس میں مصطفیٰ جا کر دعائیں بھی کرتے اور فرماتے جو یہاں دفن ہوگا بخشا جائے گا، ان پر بلڈوزر چلائے، اور پھر آخر کے اندر کہا ہمارا بس چلے تو حضور کے سبز گنبد کو بھی زمین کے برابر کر دیں، مگر بس نہ چل سکا، عالم اسلام اٹھ کھڑا ہوا، عالم اسلام کے دل پر چھرے چلائے گئے، عالم اسلام کے دل پر تلواریں چلائی گئی، اس شاخ کے دل چھلی چھلی ہوئے، عاشق زخمی ہوئے، عاشقوں نے کفن باندھے، کہا کہ اب اگر گنبد خضرا کی طرف تم نے میری آنکھ دیکھی اور نجدیہ، سعودیہ، یہودیہ تمہاری عید سے عید بجا دی جائے گی، تمہاری چوک تو صدقے بنا، انہوں نے دلیری تو صدقے بنا، ذرا ہے تمہاری بولو نا بلند آواز نہ اونچا، جنہوں نے دل کو زخم تھے اس سوڑ سے ذرا ادھر بولے، جنہیں کمپرومائز ملی بڑھن بے شک نہ بولیں، ایسے غداریں کی ضرورت سب کو کہنی، ایسا وفا کرنی ہے حضور نہ، ایسا وفا کرنی ہے اہل بیت نہ، ایسا وفا کرنی ہے صحابہ نہ، انہیں کے بتا ذرا یہ توہین ہے یا یہ تعظیم ہے، بتا یہ توہین ہے یا یہ تحقیر ہے یا تنقیص ہے؟ میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم یہ بڑا
مزارات پر بلڈوزر چلانا یہ کبھی تعظیم نہیں ہو سکتی، یہ سراسر توہین ہے۔ یہ کیا ہے؟ سراسر۔ کوئی بندہ آپ کے سامنے قرآن کو اٹھائے اور معاذ اللہ گٹر میں ڈال دے، واش روم میں ڈال دے، اس کے بعد واش روم سے نکالے، گٹر سے نکالے، اور چومے بھی صحیح آنکھوں پہ بھی لگائے، اس کے بعد سونے کے تاق میں رکھ دے، بخشا جائے گا؟ میں نے کہا سونے کی اینٹیں لگا لو، خدا کی عزت کی قسم، جو تم نے غلاف کعبہ کو جلایا، جو تم نے مطاف کے اندر اونٹوں اور گھوڑوں کی لید لگوائی اور وہاں پر پیشاب کروایا، منجنیق کے ذریعے پتھر پھینکے، غلاف کعبہ جل گیا، اور حضور کے شہر مدینہ اور مکہ کے بڑے بڑے علماء کو شہید کیا، بڑے بڑے محدثین کو شہید کیا، مفسرین کو قتل کیا، محدثین کو قتل کیا، فقہاء کو قتل کیا، اولیاء کو قتل کیا۔ ارے وہ بھی تھے جو روزانہ حضور کا میلاد مناتے تھے، ارے وہ بھی تھے جو روزانہ حضور کی حدیث پڑھاتے تھے، ارے وہ بھی تھے جو روزانہ عقیدے کی بات کرتے تھے، وہ بھی تھے جو روزانہ فقہ پڑھاتے تھے۔ ارے حضور کے شہر مدینہ میں، حضور کے شہر مکہ میں عاشقوں کی بہار تھی، اس عاشقوں کی بہار کو ایک ویرانے اور جنگل اور خشک لوگوں کی شکل میں جنہوں نے بدلا، وہ کبھی بخشے نہیں جائیں گے، کبھی بخشے نہیں جائیں گے۔ جنہوں نے اس پر رونق ماحول کو ویران کیا، آج سے 95 سال پہلے جو روم کی تھی، جو وہاں پر خدا کی عزت کی قسم عاشقوں کی بہاریں تھی، محبت رکھنے والوں کی بہاریں تھی، وہ سب اجاڑ کر رکھ دی، سب ختم کر کے رکھ دی۔ میں کہتا ہوں سونے کی اینٹیں لگا دو، ہے میں نے کہا دودھ کی نہریں بہا دو، شہد کی نہریں بہا دو، اور جو تم نے آل سعود گھنونی حرکت کی تھی برطانیہ کے زور پر، خدا کی عزت کی قسم ہے انگریزوں کی جھولی میں بیٹھ کر جو تم نے مکے کی توہین کی، تم نے مدینے کی توہین کی، تم نے بیت اللہ کی توہین کی، تم نے گنبد خضرا کی توہین کی، خدا کی عزت کی قسم یہ داغ تمہارے ماتھے سے کبھی مٹے گا نہیں، یہ کبھی نہیں مٹے گا۔ کیوں؟ جو بندہ ایک بار توہین کر لے زندگی بھر کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہاں تو آواز اٹھاؤ، آواز۔ وہ ترکی کے ایک حکمران نے ٹرین چلوائی تھی، ٹرین مدینہ شریف سے ترکی۔ جب مدینہ شریف میں ٹرین چلی نا تو اس کی گج گج کی آواز آئی، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اس نے جلال میں آ کر، غصے میں آ کر ٹرین کو مارنا شروع کر دیا، اور ٹرین چلانے والوں کو کہا فوراً اسے بند کرو، میرے نبی کا مدینہ ہو، گنبد خضرا ساتھ ہو، اور یہ شور شرابہ ہو۔ ارے جہاں میرے نبی فرماتے ہیں قبر کے اوپر جو کوہنی رکھ کے بیٹھے، کوہنی رکھ کے، سرکار فرماتے ہیں یہ کوہنی آگ میں رکھ لے بہتر ہے، قبر کے اوپر نہ رکھے۔ وہاں تم نے بلڈوزر رکھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں قبروں کے اندر چلتے ہوئے کسی کا پاؤں قبر پہ آ گیا، میں کہتا ہوں وہ پاؤں آگ کے اندر چلا جاتا، وہ پاؤں کٹ جاتا، لیکن قبر پہ نہ آتا۔ قبر پہ آ گیا، اس نے بڑی توہین کر دی، بڑی بے ادبی کر دی۔ میں نے کہا وہ تو عام قبر کی بات ہے۔ ارے جب ام المؤمنین جہاں سیدہ خاتون جنت، جب وہ نشانی بھی برقرار نہیں ہوگی، آپ جائیں جنت البقیع کے اندر، آپ کو ہے پتا حضرت سیدہ عائشہ کا مزار کہاں ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مزار کہاں ہے، حضرت ام میمونہ کہاں مدفون ہے، حضرت ام سلمہ کہاں ہے، حضرت عثمان ذو النورین کہاں ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کہاں ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کہاں ہے۔ ہم بڑی نعمتی سے محروم ہو گئے۔ ایک ہمیں پتا ہوتا ہم وہاں جاتے، ہم دعا کرتے، وسیلہ پیش کرتے، ان کے وسیلے سے رب دعا کبھی رد نہ کرتا۔ اور دوسرا یہ کہ قبرستان کے اندر جائیں اور ان کی قبر پر، مزار پر پاؤں آ جائے تو کتنی بڑی بدبختی ہے۔ میں نے کہا یہ ہے شرک، ان کے نزدیک یہ ہے اسلام کے خلاف عمل۔ لیکن اگر کروڑوں ریال خرچ کر کے، کروڑوں ریال خرچ کر کے اپنے بادشاہوں کی تمام نشانیاں قائم بھی رکھی جائیں، یادگاریں برقرار بھی رکھی جائیں، وہ جائز بھی ہے، عین اسلام بھی ہے۔ پر نبیوں، ولیوں، اہل بیت اور صحابہ کے مزارات اور ان کی نشانیاں، ان کے مقامات مقدسہ اور آثار مبارکہ، ان کو قائم رکھنا یہ شرک ہو جاتا ہے، جن کے بارے رب کا قرآن کہتا ہے ہاں ان کی تعظیم کرو، ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ جو ان کی تعظیم کرے گا وہ دل کا متقی ہوگا، دل کا پرہیزگار ہوگا۔ میں نے کہا جب
چیز نظر ہی نہیں آئے گی، بتاؤ اس کا ادب کیسے کریں گے، اس کی تعظیم کیسے کریں گے؟ پتہ چلا رب کا قرآن بھی یہ فیصلہ دے رہا ہے کہ ان کو قائم رکھنا ہے تاکہ نظر آئیں اور ان کا ادب کر سکیں۔ سنیو ایک بات توجہ، تاکہ یہ نظر آئیں اور ان کی تعظیم کر سکو۔ لیکن تعظیم کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز نہ چاہیے وہ حرام ہے، یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کسی غیر اللہ کو سجدہ کیا یہ حرام ہے، عبادت کا سجدہ سمجھ کر کیا شرک ہے۔ ہم تو بابام کے طور کھلا کہہ رہے ہیں، ہمارا تو واضح عقیدہ ہے کہ کسی غیر کو سجدہ کرنا شرک ہے، لیکن میں نے کہا تعظیم کرنا شرک نہیں، یہ تو خود قرآن فرما رہا ہے۔ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے۔ میں نے کہا قرآن کو سمجھنا کوئی آسان بات ہے؟ قرآن سمجھنا ہے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں آ، دعا ہے اللہ پاک عمل کی تو